خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی حکومت نے کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف کو جاری ہونے والے صوبائی تھریڈ الرٹ سے دوری اختیار کر لی ہے، جس نے انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا اور وہ خاموشی سے بذریعہ پشاور ایئرپورٹ دبئی نکل گئے تھے۔ یاد رہے کہ کے پی کے کی صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ تھریڈ الرٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ طالبان کا ایک گروہ ارشد شریف کی جان کے درپے ہے، جس کے بعد انہوں نے عمران خان کے مشورے سے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور محمود خان کی حکومت نے انہیں پشاور ایئرپورٹ سے دبئی نکال دیا تھا۔ 27 اکتوبر کو اپنی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ارشد شریف کو جاری ہونے والے تھریڈ الرٹ کو مشکوک قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ اس حوالے سے کسی بھی خفیہ ایجنسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن اب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا ہے کہ تھریڈ الرٹ سے وزیر اعلیٰ کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ یہ محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے جاری ہوا تھا۔ یاد رہے کہ رواں سال اگست کے اوائل میں ارشد شریف کو نشانہ بنانے کے لیے کالعدم تحریک طالبان کے ایک گروہ کے منصوبے کے بارے میں ایک تھریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد 10 اگست کو ارشد شریف نے ملک چھوڑ دیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ سی ٹی ڈی کا خط وزیر اعلیٰ محمود کی ہدایت پر جاری کیا گیا تھا، اس لیے بتایا جائے کہ یہ لیٹر کس بنیاد پر لکھا گیا، چونکہ کسی بھی خفیہ ایجنسی کو اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں۔ دوسری جانب صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ سی ٹی ڈی صوبائی حکومت کا فرنٹ لائن ادارہ ہے اور دہشت گردی کے خطرات سے متعلق الرٹ جاری کرنا اور دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن اس کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان کا سی ٹی ڈی کے تھریڈ الرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ اس طرح کے الرٹ کا معاملہ سی ٹی ڈی کے لیے معمول کی سرگرمی ہے۔ انٹیلیجنس بیورو، سی ٹی ڈی اور دیگر ایجنسیاں بھی تھریڈ الرٹ جاری کرتی ہیں۔ ترجمان نے اصرار کیا کہ جہاں تک ارشد شریف کا تعلق ہے، صحافی اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، صحافی کے اپنے بیانات سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سی ٹی ڈی کا تھریڈ الرٹ غلط ہوتا تو ارشد شریف کو کینیا میں قتل نہیں کیا جاتا۔ ارشد شریف کی جانب سے پاکستان چھوڑنے کے لیے باچا خان ایئرپورٹ پشاور کے استعمال کے حوالے سے بیرسٹر سیف نے کہا کہ ایئرپورٹ اور اس کی نگرانی کرنے والے دیگر ادارے وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے پاس وفاقی تحقیقاتی ایجنسی، انسداد منشیات فورس اور کسٹم کا انتظامی کنٹرول ہے۔ اگر وفاقی حکومت کو ارشد شریف کے ملک سے جانے پر کوئی اعتراض تھا تو وہ انہیں آسانی سے روک سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پشاور ایئرپورٹ ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے اور کوئی بھی اس سے سفر کر سکتا ہے۔ پشاور میں مقتول صحافی کے سرکاری پروٹوکول کے بارے میں صوبائی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ صوبائی حکومت عام طور پر درخواست پر سینئر صحافی سمیت عام شخصیات کو پروٹوکول افسران کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروٹوکول افسران نے ان افراد کو ایئرپورٹ پہنچنے تک سہولت فراہم کی اور ایئرپورٹ کے اندر کے معاملات وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ خیال رہے کہ آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ کے پی کے حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود کی ہدایت پر 5 اگست کو ایک تھریڈ الرٹ خط جاری کیا تھا، جس میں اعلان کیا گیا کہ ٹی ٹی پی سے الگ ہونے والا گروپ ارشد شریف کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ ایسی کوئی معلومات متعلقہ اداروں کے ساتھ شیئر نہیں کی گئیں۔ اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھریڈ الرٹ جاری کرنے کا مقصد ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اطلاعات تھیں کہ ارشد شریف ملک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہیں یاد دلایا جاتا رہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور 10 اگست کو پشاور ایئرپورٹ سے پرواز ای کے 637 کے ذریعے وہ دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔